السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی یار ویچ کچھ اردو والے بھی بیٹھے۔ چلو یار ادھی اردو ہی سن لو ادھی پنجابی ہی سن لو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری پرواز کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا۔ سندا روے عرشاں دا جج تینوں یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات ایکائی، تنہائی اور یکتائی اللہ مالک الملک کے لیے جو پوری کائنات کا داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، لجپال ہے، غریب نواز ہے،
اور کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، فعال لما یرید، اور ذو العرش المجید ہے، جس کی ذات اور صفات لا شریک ہے، اور قیامت کے دن اس اکیلے رب العالمین کی بادشاہی ہوگی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات کے سردار، تمہارے اور میرے دل کی بہار، پوری کائنات کے لیے ہدایت کا نور، تمہارے اور میرے دلوں کا سرور، جناب محمد الرسول اللہ، ذرا اونچی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل جماعت کے ماشاءاللہ قائدین نے، علماء نے، خطباء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور میں دعا گو ہوں اپنے رب العالمین کے سامنے کہ اللہ سب علماء اور خطباء کا بیان کرنا، تسا احباب کا دور دراز سے آ کر قرآن و حدیث کو سماعت فرمانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے قیامت کے ذریعہ نجات بنائے۔ اونچی کہیں آمین۔ اور اپنے انتہائی مخلص دوست اور بڑے بھائی مسلک اہل حدیث کے عظیم ترجمان مولانا ارشد وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے حافظ ابو بکر، اور ان کی آل اولاد اور ان کے رفقاء، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، شان، مقام، مرتبت اور ختم نبوت کے حوالہ سے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی یہ سائے جمیلہ کو اور اس کوشش اور کاوش کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولانا ارشد صاحب جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، جنت کا باغ بنائے، اور اس مرد مجاہد نے جو زندگی میں دین کا کام کیا اللہ اس کو قبول کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اونچی کہہ دیں آمین۔ مجھ سے قبل ترجمان مسلک اہل حدیث قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے محبت کے اصول اور نبی علیہ السلام کے حقوق ہمارے سامنے بیان فرما رہے تھے، تو میں نے عظمت کے حوالہ سے آج کی کانفرنس اور ختم نبوت کے حوالہ سے میں نے قرآن پاک کے 3 پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ اپنے کلام میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ اس طرح سمجھے کہ اللہ نے کائنات میں بے شمار اور لا تعداد مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے افضل، سب سے بہتر، بلکہ اشرف المخلوقات اگر بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت میں سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو منتخب فرمایا، یعنی افضل بنایا۔ پھر 1,24,000 انبیاء میں سے 315 یا 313 رسل کو افضل بنایا۔ پھر 313 رسل میں سے اللہ نے 5 رسولوں کو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہمارے پیر و مرشد، ہمارے محبوب، ہمارے رہبر، ہمارے مربی، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 میں سے ذات اور بات، جلوت اور خلوت، صورت اور سیرت، جستجو اور گفتگو،
کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ، حسب اور نسب سے، نسب کے لحاظ سے بھی سب سے بالا، سب سے بالا تر اگر بنایا ہے تو پوری کائنات کے سردار محمد کو بنایا ہے صلی اللہ، اونچی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر کی عظمت پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ سنن دارمی شریف کی حدیث ہے، آسمان سے دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ معلق رہا زمین اور آسمان کے درمیان، ایک فرشتہ نیچے آیا، اس نے کہا ہوا یہ وہی ہے جس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے؟ جی وہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک ترازو منگایا گیا، ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی، ترازو کو اٹھایا گیا، میرا پلڑا بھاری، پھر 10 بٹھائے گئے پھر بھی میرا پلڑا بھاری، پھر 100 بٹھایا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری، پھر 1000 بٹھایا گیا پھر بھی میرا پلڑا بھاری۔ اوپر والا فرشتہ کہتا ہے کیا گن گن کے توڑ رہے ہو؟ آقا فرماتے ہیں پوری کائنات ایک پلڑے میں بٹھا دی، دوسرے پلڑے میں میں اکیلا تھا، جب ترازو اٹھایا گیا تو میرا پلڑا زمین کے ساتھ چمٹا رہا، وہ جس میں پوری کائنات تھی وہ پلڑا اوپر ہچکولے لے رہا تھا، مجھے ڈر تھا کہیں پلڑا میرے اوپر نہ گر جائے۔ لوگوں بات یہ ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی محمد کی عظمت اور شان کا مقابلہ کر سکتی؟ بولے اونچی بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے 2-4 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن خصوصیات سے، جن اوصاف سے اللہ نے اپنے نبی کو نوازا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کو نہیں نوازا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے جیسا نام ہمارے نبی کو عطا کیا کسی نبی کو نہیں عطا کیا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے کہ آدم ایک نام ہے، نوح بھی ایک نام ہے، موسیٰ اور عیسیٰ بھی ایک نام ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کو جو نام اللہ نے دیا وہ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ آدم کا معنی گندمی رنگ والا، نوح کا معنی چنا ہوا، موسیٰ کا معنی پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا معنی سرخ رنگ والا، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، اسماعیل کا معنی میری فریاد سن، یعقوب کا معنی پیچھے آنے والا، یوسف کا معنی مزید، اسحاق کا معنی مسکرانے والا۔ جب ہمارے نبی کے نام کی باری آئی تو اللہ نے کیا نام دیے؟ ایک محمد اور ایک احمد۔ ان لی اسماء انا محمد و انا احمد۔ لوگوں میرے کئی نام ہیں لیکن میرے ذاتی نام 2 ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نام میں سے پھاڑ کر اپنے نبی کا نام رکھا، اور جیسا نام اللہ نے ہمارے نبی کو دیا کسی کو دیا نہیں۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی سارا جگ تعریف کرے۔ احمد اسے کہتے ہیں جو سارے جگ سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرے، اس کو احمد کہتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری کائنات میرے قدموں پہ اکٹھی کی جائے گی، اسی وجہ سے مجھے حاشر بھی کہتے ہیں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماہی بھی ہوں۔ ماہی کس کو کہتے ہیں؟ يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے۔ اور وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کسے کہتے ہیں؟ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، جس کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی آ سکتا۔ بولے آپ، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ بولے یار، بولتے کیوں نہیں؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو میرے بھائیوں، میرے پیغمبر جیسا نام جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، حضرت اماں آمنہ کو اللہ نے خواب میں بتا دیا میں آپ کو ایک بیٹا دینے لگا ہوں، اس کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے صلی اللہ، اونچی بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ سردار عبد المطلب آئے، انہوں نے اپنے پوتے کو اٹھایا، کعبۃ اللہ کا طواف کرانا شروع کر دیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے،
مکے کے بہت بڑے سردار اور رئیس کہتے ہیں سردار عبد المطلب اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے، اس کا کیا نام رکھا ہے؟ کہتے ہیں میں نے نام محمد رکھا ہے۔ فرمایا جتنا سونا نام ہے اتنا سونا وہ آپ کا پوتا بھی ہے؟ ذرا سوچیں، توجہ ہے سب کی۔ محمد دے چاچے دادے تے تائے، محمد 7 دن دے ہوئے تے آئے، دعوت تے آ کے بہندے نے سارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی جو بن کے نشانی ہے آیا، اس لڑکے دا نا کی رکھیا رکھایا، جا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا، میں اس لڑکے دا نا محمد رکھایا، جا نام محمد سنیا تے پیگے ککارے، محمد دے دادا نو کہندے نے سارے، محمد اے نام انوکھا جی آئے، محمد اے نام اوکھا جی آئے، جا دادے نے سنیا تے اندر صدائے، محمد نو گودی چک کے لے آئے، لگے کہن سارے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، جنو تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں، ایدہ نا دسو میں محمد نہ رکھا، تھوڑے ساریاں دیاں دسو ٹھریاں نہیں اکھاں، ایدہ نا محمد کیوں نہ میں رکھا، جا حسن محمد دے کیتے نظارے، کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ شیرہ دی سمجھ آ گئی جنا؟ میرا خیال سارے پنجابی بیٹھے ہو، ہاں بعض ساتھی ہے جنہاں نو اردو دی بھی لوڑ ہے۔ توجہ، بابا جی سمسام علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں؟ آندے نے اے میم محمد دا او میم نہیں جے، اے میم محمد دا او میم نہیں جے، جنو جان دینے عام میم لوکی، اس میم نے تے مولیا جے جگ سارا، روم چین تک کرن تزیم لوکی، اس میم محبت دا بیج لوکو، انو سمجھن علیم فہیم لوکی، سمسام اس یار انو صحیح کر، جے نہیں تیرے کو صحیح ہوندہ تو ایتھے آ میں اتھے ہونا ویکھی ٹھیک ہوندہ ہے کہ نہیں؟ کنی دیر ہو گئی؟ اے عمران خان کو دا دماغ خراب ہے تیرے سپیکر دا۔ توجہ، سمسام اس میم وچ میں مٹھا ایویں زار وچ کہن حکیم لوکی، میرے پیغمبر کا نام پاک پورے انبیاء میں سے اللہ قرآن میں 4 مقامات، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ قرآن کا دوسرا مقام، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ قرآن کا تیسرا مقام، بما نزل علی محمد وہو الحق۔ قرآن کا چوتھا مقام فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آئیے قرآن میں 4 مقامات پر میرے پیغمبر کا ذاتی نام اللہ نے ذکر کیا، جیسا نام اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ پہلی صفت ہے
یہ پہلی خصوصیت ہے جس خصوصیت سے اللہ نے اپنے نبی کو نوازا. تو مجھے یاد آئے رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ. اہل حدیثوں اس بات کو نوٹ کر لو، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلی سیرت پر جو کتاب لکھنے والا تھا وہ اہل حدیث کا سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری تھے. یہ بھی شرف اللہ نے اہل حدیث کو دیا ہے. وہ لکھتے ہیں جس کے باپ کا نام عبداللہ ہو، ماں کا نام آمنہ ہو، دائیا کا نام حلیمہ ہو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، امن والی گود میں جنم لیا ہو، علم والا دودھ پیا ہو، اسے محمد ہی کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. صلی اللہ اونچی بولے صلی اللہ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی خصوصیت آپ کے نام جیسا کسی کو اللہ نے نام عطا نہیں کیا کسی نبی کو. دوسری خصوصیت کیا ہے کہ میرے پیغمبر کے وجود کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا. جتنے نبی آئے ان کی قوموں پہ عذاب آئے، وہ قریب ہوتے تھے، حاضر ناظر زندہ اس وقت ان کے پاس ہوتے تھے. ان کی قوموں نے عذاب مانگا بھی نہیں، تب ان پہ عذاب آئے. اللہ نے نبیوں کو، ان پہ ایمان لانے والوں کو بچا لیا، بلکہ نبیوں نے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی. پوری پوری بستیوں کو آسمان پہ اٹھا کر اللہ نے اس کو الٹا دیا، زمین دوز کر دی، دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اس طرح اس بستیوں کو پیس دیا جس طرح سرما پیسا ہوتا ہے. وہ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں. وہ قومیں جن پہ عذاب آئے، نبی حاضر ناظر ان کے پاس تھے، لیکن ادھر کیا ہے، مقام ملتزم کے ساتھ آتے ہیں. کفار مکہ آ کے چمٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں بد دعا سنیں ذرا، اللہم امطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم. کہتے ہیں اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، ہم نہیں آپ کے نبی کو مانتے، اگر وہ حق پہ ہے تب بھی نہیں مانتے. اور کہا اگر یہ بد دعا کر رہے ہیں، بولے آپ کی میری طرف توجہ ہے، بولے آپ بھیا بالٹی کا دی چوکے لے آن دیجئے، انہوں اتھے رکھ شروع پرا آجے نہیں کوئی بھی چاہ شاہ دینی، پہلو میری تقریر ختم ہو لیندی. چلو دودھ باج پہ آئے، توجہ ہے آجے انہوں نے دودھ پہ آ لینا سگوئی نہیں بولنا ہون تو پھر بھی کو تھوڑا بہتا بول دینے پہ. اللہم امطر علینا، آپ کو اللہ بار بار مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ بھی دکھائے اور مدینہ بھی دکھائے. بابا جی شمسام علیہ رحمہ جب جا کر وہاں انہوں نے ہاتھ ڈالے ملتزم کے ساتھ چمٹ گئے تو کیا کہتے ہیں، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اور ساڈا تے ایک ہی جگہ ہے نا، یا مکہ یا مدینہ، بولتے نہیں آپ. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوا نال دھو لین دے. تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا. ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینو لائے کہ او سجدہ نہیں. پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ مودہ سدھا ہو لین دے. کتنی محبت، کتنا پیار بیت اللہ سے. بولے آپ. مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، عذاب بھیج دے، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے. آسمان سے آواز آتی ہے، میرے محبوب
کہاں آ کر یہ بد دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ ہم پہ پتھروں کا می برسا، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل فرما، ہم پہ عذاب بھیج دے، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے۔ لیکن انہوں نے آ کے عذاب مانگا ہے، میں نے ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ کی ذات ان میں حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، یہ آ کر عذاب مانگے گے، میں پھر بھی ان کے اوپر عذاب نازل۔ کیوں؟ آپ کا وجود رحمت ہے، جہاں رحمت ہو وہاں زحمت نہیں آیا کرتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام جہاں آپ کی ذات حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، زندہ بھی ہو، وہاں عذاب۔ بولے کراچی میں اللہ کے رسول حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے، پھر عذاب کیوں؟ پوچھیں ان مولویوں سے۔ پاکستان میں حاضر ناظر ہیں، پھر زلزلے کیوں، سیلاب کیوں، مہنگائی کیوں، قتل و غارت کیوں، بد امنی کیوں، بمبوں کے دھماکے کیوں، خود کش حملے کیوں؟ بولے یہ عذاب نہیں ہے؟ نبی کی ذات کی توہین ہے۔ جہاں آقا کی ذات حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو تو عذاب آئے۔ نبی کی ذات کی بھی توہین ہے، رب کے قرآن کی بھی توہین ہے۔ اگر آقا یہاں حاضر ناظر ہے پھر یہ کیوں کہتے ہو سرکار کی آمد؟ بولے آپ کیا ہوا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، میں کیا آمد کی دی ہے؟ سرکار دی میں ہوتے پہلے ہی تھے نے، وہ پہلے ہی موجود ہے، آمد کس کی؟ دوسرا اٹھا اس نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ پھر گل سنیے کو پکی نہیں، تو میں کیا تشریف لاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے پہلے نہیں، تشریف لاتے ہیں، پہلو نہیں۔ یا پہلو لیاؤن والا جھوٹ ہے تو یا تشریف لیاؤن والا جھوٹ ہے، بول دے نہیں جڑا اندر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی آپ کے گھر آتے ہیں؟ میں نے کہا صہیب روم سے آئے، نبی کے دروازے پہ چل کے آئے، بلال حبشے سے آئے، نبی کے دروازے پہ چل کے آئے، فارس سے سلمان آئے، نبی کے دروازے پہ چل کے آئے۔ وہ لوگوں پوری کائنات پیغمبر کے دروازے پہ چل کر آئے، نبی چل کر تیرے گھر میں آئے۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں۔ بولے آپ۔ اور تیسرا ایک کہنے والا کہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا، میں کہا لبنا کتھوں ہی ایویں دا بنایا ہے ہی کہے نے؟ وہ بول دے تو نالے جرا کول ہوئے انہوں لبن دی لوڑ نہیں۔ پیغمبر کو پاس بٹھا کر بیعت غیروں کی کرتے ہو، غیروں کو مرشد اور پیر مانتے ہو تو فتوی اہل حدیثوں پہ لگاتے ہو۔ اہل حدیث گستاخ ہے۔ اس مسئلے کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ایک بیوی کا خامد اندر ہو، وہ بیوی کا خامد اندر ہو، وہ لوگوں کی چھتیں پھلاکتی پھرے، اس کو کون عقل مند کہتا ہے؟ بولے آپ۔ ایک بیوی کا خامد گھر نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، وہ دروازے سے باہر بھی نہیں دیکھتی، عزت والی وہ ہے یا پہلی ہے؟ بولے آپ۔ نبی کو پاس بٹھا کر بیعت غیروں کی کرتے ہو، فتوی اہل حدیث پہ لگاتے ہو۔ اہل حدیث کی وفا دیکھیں، اپنی جفا دیکھیں۔ تم نے نبی کو پاس بٹھا کر لڑ غیروں کا پکڑا، اہل حدیث نے نبی کو حاضر ناظر اور زندہ بھی نہیں مانا، کسی دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا، میں ہو جاؤں غیر کا، یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ پھر منو کہ میں لب کے لے آواں تے آساں کی کیا ہے؟ سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی۔
साडियां ते लोड़ा थोड़ा मदनी मुका गया सैर असमानों करके रातों रात आ गया ओए लोड़ नहीं सुरैन दिती उरा परा जान दी जग उते तुम पै गई नबी सुल्तान दी फिर ऊंची कहे सुभान अल्लाह जिन जिनको आका से प्यार है ऊंची कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का क्या माना है पता है सुभान अल्लाह का माना अल्लाह तू पाक है अब तुम कहीं जाए लगातार ये बात कहें सुभान अल्लाह अल्लाह तू पाक है आसमान से आवाज आती है जब यहां से आप जलसे के बाद जाएंगे अपने घरों को अपने बिस्तर पे बाद में पहुंचेंगे अल्लाह कहते मैं पहले तुमको गुनाहों से पाक कर दूंगा सुभान एक मौली साहब हैं वो कहने लगे ए वहाबी जेड़े ने ना बेपीरे ने इन्हां दा पीर ही को नहीं आगे मौलाना कसीम साहब जिक्र कर रहे सन आंदे ने क़यामत दा दिन होना है ते आह अपने अपने पीरां नाल जन्नत च डायरेक्ट ते वहाबियां उत्थे मुंह चुक के वेंदे रहना इन्हां ने उत्थे वेंदे रहना इन्हां पीर ही कोन मैं कहा हाँ उत्थे मुंह चुक के वेखना सानू भी ते कोई आके पूछेगा भी तुही कौन हो कि सानू किसे नहीं पूछना करो मुशरकां दे मुलाहजा वतीरे सानू आख देने वहाबी बेपीरे करो मुशरकां दे मुलाहजा वतीरे सानू आख देने वहाबी बेपीरे इन्हां नू किसे पासे मिलनी टोई नहीं इन्हां बेपीरां दा पीरी कोई नहीं गलत कारां दा गलत ए बयाने कन ला के सुनो साडा ऐलाने जिदी दुनिया उत्ते न मिलदी नज़ीरे साडा पीर मुशरको पीरां दा पीर और जिदी दुनिया उत्ते न मिलदी नज़ीरे साडा पीर लोको पीरां दा पीरे जहानो अनोखा ते बड़ा ई न्यारा जिदा नाम नामी मुहम्मद प्यारा मुज़म्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीरे मुज़म्मिल मुदस्सिर बशीरो नज़ीरे असिया मुरीदो दे ओ साडा पीर क़यामत का दिन होगा हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है उलमा इकराम यौम नदू कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम के तहत क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम पे आवाज पड़ेगी हनफियों को इमाम अबू हनीफा के नाम पे शाफियों को इमाम शाफी के नाम पे और लोगों हम्बलियों को अहमद इब्ने हम्बल के नाम पे मालिकियों को इमाम मालिक के नाम पे कादरियों को पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे ये सोल वर्दी समेत वर्दी बगैर वर्दी चिश्ती साबरी जनवरी फरवरी मार्च सारे आवाज पेगी लेकिन अगे की आंदे ने अगे लिखते ने हाजा शरफुन असहाबुल हदीस अहले हदीसों तुम्हें मुबारक हो तुम्हें क़यामत के दिन मैदान महशर में आवाज पड़ेगी तो मोहम्मद के नाम पे आवाज पड़ेगी आज आज आका फरमाते हैं आका पूछेंगे मैं आप कौन है हम कहेंगे हम मोहम्मदी हैं तो आका फरमाएंगे मैं मोहम्मद हूं आप मोहम्मदी हैं आप मेरे हैं मैं आपका हूं जाकर दरवाजा खटखटाएंगे दस्तक आगे से आवाज है कि मन दक्कल बाप दरवाजा खटकाने वाले कौन हो तुम खटकाने वाले कौन आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद ते आमना दा जाया ओए जल्दी जन्नत दरवाजा खोलो ए मुहम्मदी नाल ले आया इंशाअल्लाह हम जाएंगे ना अल्लाह के रसूल के साथ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साथ
پاک جو ہے وہ رحمت ہے، جہاں نبی کا وجود ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کا وجود پاک قبر پاک میں مدینہ میں موجود ہے، جس طرح صحابہ نے میرے نبی کو دفن کیا، آج بھی آپ کا وجود پاک قبر میں اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ نبی کا یہ خاصہ ہے، نبی کے وجود کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی۔ آئیے ذرا غور کیجئے، قیامت آ جائے گی، مدینہ میں کوئی عذاب نہیں آئے گا، قرب قیامت کانا دجال جو ہے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر بستی میں جائے گا، لیکن مدینے کی سرحد، مدینے میں کبھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کی ذات پاک اب قبر پاک میں آرام فرما رہی ہے، نبی کے ذات کی یہ برکت ہے کہ وہاں کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس جیسا وجود بھی کسی کو۔ نمبر 3، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اس خوبی سے بھی کسی نبی کو نہیں نوازا۔ جتنے نبی پہلے آئے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ایک وقت میں 4 نبی بھی اکٹھے رہے ہیں، 3 4 بھی۔ کیوں؟ کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی، کوئی ایک خاندان قربے قبیلے کا نبی، کوئی شرق غرب کا نبی، کوئی شمال جنوب کا نبی۔ اسی وجہ سے 4 5 نبی ایک وقت میں رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو اللہ نے اعلان کر دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بشیروں وَنَذِیرًا۔ میرے محبوب، آپ ایک علاقے کے نبی نہیں، آپ ایک ضلع کے نبی نہیں، ایک ڈویژن کے نبی نہیں، ایک خاندان کے نبی نہیں، ایک قبیلے کے نبی نہیں، شرق اور غرب کے نبی نہیں، شمال اور جنوب کے نبی نہیں، آپ کائنات میں ایک علاقے کے نبی نہیں، بلکہ میرے محبوب جہاں تک میں عرشوں کے مالک کی خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی نبی، ترجمہ سمجھیں، کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی قصبے شہر گراندہ نبی ہے، ساڈا نبی لوگو جہاں دا نبی ہے۔ محمد دی عظمت، محمد شان محمد دے کیا کہنے بلے، خدائی کو لو اتے خدا کو لو تھلے، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، اللہ نے ہمارے محبوب کو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے نمبر 4، یہ بھی صفت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، کون سی؟ فرمایا، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ نے خاتم النبیین کس کو بنایا ہے؟ کسی نبی کو، ابراہیم گجر بولتا نہیں پیا، کسی نبی کو نہیں بنایا، کسی نبی کو نہیں بنایا، خاتم النبیین۔ آگے حدیث سنیں، سلاسون کذابون دجالون کلہم انہو یزعم نبی، اور دنیا کے لوگوں قیامت تک 30 جھوٹے کذاب بے ایمان مرتد نبی آئیں گے۔ بعض لوگ ان کو نبی سمجھیں گے، لیکن سن لو، انا خاتم النبیین، میں ہی خاتم النبیین ہوں، لا نبی آبادی، میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، نبی نیا بولے آپ بھی، ختم نبوت آپ کے ختم ہو گئی، اس صفت سے بھی کسی نبی کو نہیں نوازا گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، قیامت تک کئی آنکھوں سے کانے دجال بے ایمان نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے کذاب ہوں گے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ پھر میں اس کا ترجمہ کر دوں، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا،
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولے آپ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکاں نو چیر جا پار پہنچی، مقام اس دے نبیاں چو آ کوئی نہیں سکدا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا، نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا۔ بولو آ سکدا؟ اچھا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا۔ اگے ذرا غور کیجئے، پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، آؤ ایک اور صفت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ جتھے اللہ نے اپنے نبی نو پہنچا دیتا ہے اتھے کوئی نبی بھی پہنچیا؟ بولو۔ حضرت ابراہیم نو اللہ نے معراج کروایا ہے، وہ لوگوں چیخا دے اندر سٹوا کے کروایا ہے، اسماعیل نو معراج کروایا ہے، چھری تھلے لمحہ پا کے کروایا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت یونس نو معراج کروایا ہے، مچھی دے پیٹ دے اندر پچا کے کروایا ہے، میرے یوسف نو معراج کروایا ہے، خود دے اندر سٹا کے کروایا ہے۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، اللہ نے اپنے نبی نو معراج کروایا ہے، ستویں فلک تے بلا کے کروایا ہے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڑی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ اوے جبریل تو جاندہ نہیں، کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، اج دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں، اج الفتاں اس دلدار دیاں۔ آج جبریل ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پچا رہے نے۔ اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے۔ ملک سارے تک دے نی راہ تیرا، ہورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں۔ وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے۔ وضو کر کے حضور جا باہر نکلے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، مل کے سارے نوریاں عشقوں کیا شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں، آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں۔ 70,000 پردہ
تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا نیت دیر تو سی سد کے خوش کرنا ہے میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دوجا میرے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے محبوب ربوبیت میری ہوئے گی ختم نبوت تیری ہوئے گی رب العالمین میں ہوواں گا رحمت للعالمین تسی ہوو گے عبادت میری ہوئے گی امامت تیری ہوئے گی جہان میرا ہوئے گا نظام تیرا ہوئے گا مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی حوض میرا ہوئے گا ساکی تسی ہوو گے عابد تسی ہوو گے معبود میں ہوواں گا ساجد تسی ہوو گے مسجود میں ہوواں گا قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا آسمان میرا ہوئے گا سیرگاہ تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا پہرے دار تیرا ہوئے گا عائشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا میرے محبوب جی سر تیرا ہوئے گا در میرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی صحابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ آگے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں آندھنے ہوں ندی پنجابی جی کرو اچھا توجہ فرمانا پھر میں کیوں نہ کہہ دے وہاں آئیے ایک اور صفت دا تذکرہ کر دیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اللہ نے نوازیا ہے آقا فرماندے نے قیامت دے دن میری امت سب تو زیادہ ہوئے گی اینی امت اللہ نے کسے نبی نو نہیں دی تھی 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ ٹوٹل تے 40 صفحہ 1,24,000 نبیاں دی امت دیاں تے 80 صفحہ کلے ساڑے محمد دی امت دیاں صلی اللہ علیہ وسلم کثیر امت اللہ نے منو عطا کی تھی کسے نبی نو اینی امت نہیں دی تھی ایک ایک وابی دے پنجی بال نے امت ودنی بول دے نہیں اس واسطے وابیاں دے بال اس واسطے زیادہ ہوندے نے مانگ دے چو اللہ دے کولو ہی نے دوسرے پاسے آندے نے للہ ککڑ دے دے پتر میں ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے تے جے انہاں بابیاں دے ہاتھ واسطے ہوندے نا پتر تیاں انہاں وابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی بول دے نہیں امت زیادہ قیامت دے دن آقا فرماندے نے پھر اے شفاعت دا حق بھی اللہ نے منو ہی دیتا ہے کسے نبی نو نہیں دیتا لوگ حضرت آدم کو جان کے جواب مل جائے گا حضرت نوح کو ان کے جواب مل جائے گا موسیٰ کو ان کے جواب مل جائے گا عیسیٰ کو ان کے جواب مل جائے گا آئیے ذرا غور کیجئے اور لوگوں پھر سارے کٹھے ہو کے آمینہ دلال محمد دے کول آن گے صلی اللہ علیہ وسلم وہابیو تھوڑے پیر دے کول آن گے آقا فرماندے نے میں پھر شفاعت کرانگا اللہ دے عرش دے نال پائے دے نال میں سجدے چ ڈگ پوانگا میں اپنی امت دی سفارش کرانگا اللہ میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل کر دوے گا میں کیا اس پیر دے پیچھے لگ جو باقی دے سارے سر پیڑی جے ایویں ہی ہے نا اوتھے کوئی پیر نظر نہیں اوتھے کوئی حوض ہونا ہے ساڈے پیر دے کہ پیر دی اوتھے چھپڑی بھی نظر نہیں جے ہونی تے جھنڈا بھی ساڈے پیر دا ہی ہونا ہے کہ پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں جے ہونا کیوں جی ایسے ہی پیر دا لڑ پھڑ لو محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا جنہ دا ہو جائے گا چپ کارو جنہ دا نہیں ہونا اچھی کہو سبحان اللہ محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی
नू छड़ दे जमाने दी सारी पसूड़ी नू छड़ दे पर हादी नू छड़िया गुजारा नहीं होना जिथे आदम ते मूसा ते ईसा भी डोले यूनस ते यूसुफ लुकन सारे ओले हर एक नबी इहो बोल बोले बिना मुहम्मद दे छुटकारा नहीं होना महशर दे दिन जदों धुप ने सताउना कोई पीर तेरा नजरी नहीं आउना दरबान जन्नत दे कुंडा नहीं लाउना जब तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। इस वास्ते मेरे भाइयों क़यामत नूं भी काम आउना किने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सानू उस पैगंबर दे नाल ही रखी ओदी शफात दा हकदार बना दें। अल्लाह नबी दी जात जैसी कायनात च किसी दी जात नहीं सोने मुहम्मद वर्गी किसी दी बात नहीं। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना